لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قالت فاطمة بنت رسول الله: أيها الناس اعلموا أني فاطمة أبي محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. انتہائی مشہور و معروف فقرہ ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے مشہور خطبہ فداکیہ میں بیان کیا ہے. ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ صاحبان علم کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے. الحمدللہ ایک علمی ادارے میں مجلس منعقد ہو رہی ہے. یہاں بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارے دینا کافی ہے بچوں کے لیے. باقی جو خطبہ ہے خطبہ فدق، اس کے جو فقرے ہیں، جو اس کے جملے ہیں، وہ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ظاہر ہے کہ شروع جو ہوتا ہے وہ تو الحمدللہ سے بی بی نے شروع کیا ہے. یہ تو ایک بیچ کا فقرہ ہے. ایھا الناس، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس فقرے میں لفظ ایھا الناس کو استعمال کر کے ہمیں بہت ہی انتہائی اہم ترین بات کی طرف متوجہ کرایا ہے. خطبہ بی بی کہاں دے رہی ہیں؟ مسجد میں. مسجد میں ظاہر ہے کہ سب مسلمان ہیں. مسجد میں کوئی غیر نہیں آتا. جہاں بھی رہے گا مسجد میں، آج کے بھی زمانے میں مسجد میں مسلمان ہی آئے گا، اور وہ بھی مدینے کی مسجد، پیغمبر اسلام کی مسجد، پیغمبر اسلام کے نام سے منسوب مسجد. اور وہ بھی وہ زمانہ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام کی وفات کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں. تو تمام جو مجمع ہے وہ مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کا مجمع ہے. صلوات محمد اور مجمع صحابہ کا ہے، یعنی جن کا گریڈ مسلمان سے ہی بڑھ کر ہے، اگر یہ کہہ لیا جائے. اور اس مجمع میں بی بی یہ کہیں ایھا الناس، اے لوگو. اگر ہم قرآن مجید کی بہت ساری آیات کو دیکھیں گے تو قرآن مجید میں خود کتنی مرتبہ یا ایھا المؤمنون آیا ہے، مثلا قد افلح المؤمنون آیا ہے، مؤمنین سے خطاب کیا گیا ہے. کہیں کہیں کافروں سے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون. لیکن جو معرفت خدا پر جو آیات دلالت کرتی ہیں ان میں زیادہ تر ایھا الناس کا تذکرہ ہوا ہے سبھی کے لیے، لیکن لوگوں کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے. اے لوگو. خود پیغمبر اسلام کی جو بعثت ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئی، کافۃ للناس. یہی فقرہ ہے پیغمبر اسلام کے لیے، لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. ظاہر ہے کہ رسول تو پوری کائنات کے لیے ہدایت تھے، تو کائنات میں صرف مسلمان نہیں، مسلمان تو بعد کی پیداوار ہے. اور کائنات کب سے ہے؟ آدم کے زمانے سے بھی پہلے ہے. یعنی از حیثیت بشر تو جناب آدم سے شروع، لیکن از حیثیت تخلیق یا مخلوقات یا کائنات یہ تو اس سے پہلے بھی ہے. اور اگر یوں دیکھا جائے کہ جو مولا کائنات سے سوال ہوا تھا یا علی اس کائنات سے پہلے کیا تھا، آدم سے پہلے کیا تھا، تو انہوں نے کہا ایک اور آدم تھے، اور مخلوقات تھی، آدم تھے، یہ آخری زمانہ ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی ایک پورا سلسلہ تھا. لیکن اس سے قطع نظر بہرحال اتنا تو طے ہے کہ کائنات میں صرف مسلمان نہیں
مسلمانوں سے پہلے تو عیسائی ہیں، ان سے پہلے یہودی ہیں، اس سے پہلے اور دوسرے مذاہب ہیں، اور آج کل کے کچھ جاہل لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب سے پرانے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ اتنے پرانے ہیں کہ بس ایک جگہ محدود ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حق والا مذہب تھا وہ الحمدللہ پوری دنیا میں جس عنوان سے بھی پھیلا ہے بہرحال خیر. تو اس سے پہلے بھی بہت سے افراد تھے، تو انسان لفظ ناس بی بی نے استعمال کیا، ایھا الناس، اے لوگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کا ٹارگیٹ بہت عظیم تھا. وہ خالی مدینے کے ان مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہی تھیں، یا مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے ہی خطاب نہیں کر رہی تھیں، بلکہ بی بی کی آواز آ رہی تھی. اور شاید آج جو ایام عزائے فاطمیہ کا الحمدللہ زور و شور ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ پہچانے جا رہے ہیں، پہچان رہے ہیں بی بی کی عظمت کو اور ان کی منزلت کو، ان کے قدر کو. تو شاید بی بی کا خطاب قیامت تک آنے والے اس سب اجتماع، ہر ایک اجتماع سے تھا کہ خالی مسلمان مجھے نہیں پہچانے، ہر انسان مجھے پہچانے میں کون ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایھا الناس، اے لوگو مجھے پہچانو. اور اگر ہم اسے دوسرے زاویے سے دیکھ لیں تو یہ دیکھیں کہ شاید بی بی انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھ رہی تھیں، ورنہ کہہ دیتی کہ ایھا المسلمون. لیکن خیر وہ ایک الگ گفتگو ہوگی. ایھا الناس کہہ کر بی بی نے خطاب کیا، اے لوگو. اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے. اب اس کے بعد جو فقرہ ہے وہ انتہائی اہم فقرہ ہے. علمو، مجھے جانو، علمو انی فاطمہ، پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں. اس سے پہلے بی بی نے خطبہ دیا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خطبہ فدق کو پڑھتے رہیں. اور واقعی اگر انسان اچھا خطیب بننا چاہتا ہے تو اسے معصومین کے، خصوصاً حضرت زہرا کا یہ خطبہ، جناب زینب کے خطبے، اور خود مولا کائنات کے جو کم از کم بہت معروف اور مشہور خطبے ہیں، ان کو تو خاص طور سے ہم کو دیکھنا ہی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، بلکہ حفظ کرنا چاہیے، اور اس کی تحریک چلانا چاہیے کہ ہم بچوں کو یاد کرائیں. میں نے گزشتہ مجالس میں شاید کسی موقع پہ عرض کیا تھا یہیں پر کہ خود معصومین نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو خود ائمہ معصومین کے گھروں میں، کہ ہم اپنے بچوں کو خطبہ فدق اور دوسرے خطبے یاد کراتے تھے. تم بھی اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دو، تسبیح زہرا کی اور اس طرح کے جو ان کے مطالب ہیں، چاہے وہ جناب زینب کا خطبہ ہو یا خاص طور سے جناب فاطمہ کا، ان کو ہم یاد کرائیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک جملے میں دریائے معانی ہیں، مطالب کے سمندر ہیں، اگر ہم غور کریں، اور ہمیں کرنا چاہیے. تو علمو، جانو کہ میں فاطمہ ہوں، ابی محمد، اور میرا باپ جو ہیں وہ محمد ہیں. ماشاءاللہ یہاں سب صاحب علم ہیں. علم کیا ہے؟ صیغہ امر ہے، اس کا جمع علمو ہے. جانو کہ میں فاطمہ ہوں. اور صیغہ امر کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ یہاں نہیں کہوں گا تو پھر کہاں کہوں گا، ہے نا. صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، استحباب پہ بھی دلالت کرتا ہے کہیں، لیکن وجوب پہ بھی دلالت کرتا ہے. صیغہ امر و نہی میں یہی ایک خاصیت ہے، یا وہ نہیں پہ دلالت کرے گا، یعنی حرمت پہ دلالت کرے گا، یا وجوب پہ دلالت کرے گا. لیکن وہ کب، اس میں علماء میں پوری بحث ہے، آغا نائینی وغیرہ اور بہت سارے علماء، اور اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ظاہر ہے کہ نہ اتنا وقت ہے اور نہ اس کی میں سمجھ رہا ہوں ضرورت سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے مختلف چیزیں اس میں بیان کی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو خود متکلم کا جو ارادہ ہے اس کے اوپر اس کا اندازہ لیا جاتا ہے کہ متکلم کیا چاہتا ہے. اگر متکلم کے ارادے میں شد و مد ہے تو وجوب پہ دلالت کرے گا. یعنی اگر وہ ایسے ماحول میں گفتگو کر رہا ہے کہ جہاں تاکید ہے، یا یہ کہ اس کے ارادے میں سختی ہے، شد و مد ہے، تو پھر وہ سیدھا وجوب پہ دلالت کرے گا. لیکن اگر اس میں سختی نہیں ہے، ایک نارمل طریقے سے کہا گیا، تو امکان ہے کہ استحباب پہ دلالت کرے یا وجوب پہ دلالت کرے. مگر دونوں میں حکم ہے. تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ مجھے پہچانو. یہ حکم کسی اور کا نہیں ہے، یہ حکم بذات رسول کا حکم ہے.
یہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، یہ فاطمہ کا حکم ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر اس کے وجوب کے اوپر میں دلیل دینا چاہوں تو میرے پاس ایک بہترین دلیل ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب بلال نے پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد یا وفات کے بعد اذان کہنا چھوڑ دیا تھا، اذان نہیں کہتے تھے، مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا، مدینہ چھوڑ دیا، جا کے شام کی کسی قریے میں رہنے لگے۔ اور ایک دن پیغمبر اسلام خواب میں آئے، بلال تم نے مدینہ چھوڑ دیا؟ یا رسول اللہ اب آپ مدینے میں نہیں تو میں مدینے میں رہ کے کیا کروں گا؟ بلال تمہیں معلوم نہیں ہے ہماری فاطمہ تم کو یاد کرتی ہیں، ہمارے بچے تمہیں یاد کرتے ہیں۔ بلال سمجھ گئے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب ابراہیم جیسا ہے، کہ یہ خواب نہیں ہے جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، پیغمبر کیا مجھ سے چاہ رہے ہیں۔ جناب بلال نے فوراً انتظام کیا اور نکل گئے مدینے کی طرف۔ تاریخ نے لکھا کہ مسلمانوں کو، ظاہر ہے کہ مدینے والوں کو خبر مل گئی کہ بلال آ رہے ہیں، بلال آئے۔ راستے میں بہت سے لوگ ملے ہوں گے، جو پہلے آ رہا ہوگا اس نے بتا دیا ہوگا کہ بلال راستے میں ملے تھے، مثلاً آ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ بلال کی آمد میں، جو آمد تھی، اس آمد کی خوشی میں سارے مدینے کے لوگ حتیٰ کہ خواتین بھی باب مدینہ پہ جا کے جمع ہو گئے استقبال بلال کے لیے، بلال کے استقبال کے لیے کہ مؤذن رسول آ رہا ہے، ایک عرصے کے بعد آ رہا ہے۔ اور جب وہ آئے تو مدینے کے در و دیوار سے شوق محبت میں، رسول کی محبت یا ایک بلال کی محبت، آواز گریہ بلند تھی، لوگ گریہ کر رہے تھے کہ بلال کو اتنے دن بعد دیکھا ہے۔ اور بلال آئے، قبر پیغمبر پہ گئے، وہاں بہرحال قبر پیغمبر کی زیارت کی، مسجد نبوی میں گئے۔ اس کے بعد جب حضرت زہرا کی خدمت میں تشریف لے گئے، چونکہ وہاں تو جانا واجب تھا، وہ تو حکم ہی تھا، خواب میں بتایا گیا تھا کہ میری فاطمہ یاد کر رہی ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو تاریخ نے لکھا، آپ کو سب کو معلوم ہی ہے کہ بی بی نے کہا وقت اذان جب آیا کہ بلال اذان کہو۔ بلال نے یہی کہا تھا، بی بی میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں اذان نہیں دوں گا، میرا رسول نہیں تو میں اذان بھی نہیں دوں گا۔ میری اذان صرف رسول کے لیے تھی، نہیں اللہ کے لیے تو ہے ہی، لیکن رسول تھے زندہ تو صرف رسول کے لیے تھی۔ یہ جملہ آپ دیکھیں، میری اذان صرف رسول کے لیے تھی۔ تب بی بی نے کہا اے بلال تمہیں معلوم نہیں ہے کون حکم دے رہا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ میری اذان صرف رسول کے لیے تھی، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کون حکم دے رہا ہے؟ فاطمہ جو بذات رسول ہے وہ حکم دے رہی ہے۔ بھئی یہ آپ دیکھیں، بلال کی فقہ دیکھیں، بلال کی زبان دیکھیں، ان کی معرفت دیکھیں، فوراً انہوں نے استدلال کیا، فوراً استدلال کیا، میں نے یہی تو سوچا ہے، یا میں نے یہی تو عہد کیا ہے کہ رسول کے سوا کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ لیکن فاطمہ بذات رسول ہیں تو یہ گویا کہ فاطمہ کے لیے اذان دینا رسول کے لیے اذان دینا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ نہیں کہہ رہی ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، گویا کہ رسول کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے فوراً یہ اپنا استدلال کیا اپنی نظر میں کہ یہ گویا اگر میں فاطمہ کے لیے اذان کہوں گا تو یہ فاطمہ کے لیے کہے تو رسول کے لیے ہوگی، نہ میرا عہد ٹوٹے گا نہ میری قسم ٹوٹے گی، اس لیے میں نے کہا رسول کے لیے دوں گا۔ تو اب یہاں پر وہی بات آ رہی جو میں نے بھی بات کہی تھی آپ کی خدمت میں، بلال سے پوچھو کہ فاطمہ کا حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے، استحباب پر نہیں۔ حکم فاطمہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، علمو مجھے پہچانو، مجھے جانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اور یہ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ فاطمہ کو پہچانے۔ اب اگر انسان ان کی معرفت نہیں رکھتے تو جیسی کیسی بھی ہلکی یا زیادہ جیسے بھی ہم رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان کو معرفت فاطمہ کے ذرات یا اس کی شعاعیں یا اس کے نور کی طرح متوجہ کرے جو نہیں جانتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عزائے فاطمیہ واقعی ہمارے اس عنوان سے ہمارے لیے واجب اور لازم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک فقرہ اور کہہ دوں تو شاید بہت بہتر ہو اور بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ ہمارے سامنے عزا کے بہت سے مراحل ہیں، ایک عزائے حسین بھی ہے، ظاہر ہے وہ بھی اسی گھرانے کی، الگ سے تو نہیں، مجلس حسین یہ مجلس زہرا۔ لیکن وہاں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، حالانکہ وہ بھی بی بی فاطمہ ہی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک
لمحے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے، اسے تو استحباب میں ہم سوچ سکتے ہیں، مگر عزائے فاطمہ کو استحباب میں نہیں سوچ سکتے، چونکہ یہاں ڈائریکٹ حکم ہے بی بی کا ڈائریکٹ حکم ہے، مجھے پہچانو. اور پھر جب بات یہاں تک آ جائے گی تو اگر فاطمہ کو پہچان لیا جائے گا تو سب کے سب خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ سب سمجھ میں آ جائیں گے، جتنے بھی اس خانوادے کے لوگ ہیں وہ فاطمہ کے ہی ذریعے سمجھ میں آئیں گے. اعلموا انی فاطمہ ابی محمد. تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی، پھر اسی بات پر مکمل کرنا چاہوں گا کہ میرے باپ محمد ہیں. یہ نہیں کہا محمد ابی. ماشاءاللہ سب عربی ادب کے افراد موجود ہیں یہاں. بھائی اس میں بھی کوئی فقرہ کوئی کچھ نہ ہوتا اس میں. اگر کہتی محمد ابی تو پھر بھی معنی وہی ہوتے، لیکن کہا ابی محمد. ابھی پہلے کہا، محمد بعد میں کہا. ابھی پہلے کہا، محمد بعد میں کہا. شاید بی بی بتانا چاہ رہی ہوں، اے لوگو مجھے محمد سے نہ پہچاننا، مجھے محمد سے نہ پہچاننا. ابھی محمد جو ہے وہ میرے باپ ہیں. باپ پہلے کہا، محمد بعد میں کہا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب اگر کوئی یہ سمجھے، کوئی شاید یہ کہہ دے گستاخانہ طور سے کہ یہ کیا معاذ اللہ پیغمبر اسلام کا رتبہ کم ہو گیا. نہیں، رتبہ تو بالکل کم ہوا ہی نہیں. ارے اسی کی تو تائید اور تاکید پیغمبر اسلام کی بیٹی کی اس فطرے کی تائید اور تاکید خالق کائنات نے کی. زیر کسا کیا محمد نہیں تھے؟ چادر کے نیچے کیا پیغمبر اسلام نہیں تھے؟ تو پھر تعارف پیغمبر سے کیوں نہیں کرایا؟ پوچھ رہے ہیں جبریل کون ہے پیغمبر اس چادر کے نیچے، میرا خدا کون ہے اس چادر کے نیچے؟ اب خدا کہہ رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا ابی محمد. یہ ملائیے میرے باپ مجھ سے پہچانو محمد کون ہے، میرے ذریعے پہچانو علی کون ہے، میرے ذریعے پہچانو حسنین کون ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. میرے ذریعے پہچانو، میرا باپ کون ہے، میرے ذریعے پہچانو، میرے ذریعے پہچانو، میرے ذریعے پہچانو. میرا شوہر علی ان کو میرے ذریعے پہچانو، میرے بچوں کو میرے ذریعے پہچانو، میرے باپ کو میرے ذریعے پہچانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبتوں سے بھی شناخت ہوتی ہے، نسبتوں سے بھی شناخت ہوتی ہے، لیکن وہ اور ہیں جو نسبت سے پہچانے جاتے ہیں. نسبتوں سے پہچانے جاتے ہیں لوگ، ایسا بات نہیں ہے. لیکن یہاں جو پہچانے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام یا دیگر افراد، وہ ادھر نسبت دیں گے تو پہچان. فاطمہ نسبتوں سے نہیں پہچانی جائیں گی، خود فاطمہ نسبت سے نہیں پہچانی جائیں گی، بلکہ ان سے جو نسبت کو جوڑ دے گا اپنی نسبت کو وہ پہچانا جائے گا، وہ پہچانا جائے گا کہ یہ کون. اور عزیزان گرامی یہاں پر بات ایک کہہ دوں تو شاید اسی لیے آپ کربلا میں امام السلام کے خطبے پڑھیے. بلاغت الحسین مشہور معروف کتاب ہے امام عالی مقام کے اقوال ان کے خطبات کی. اس میں بہت سے خطبے ایسے ہیں کہ جہاں پیغمبر اسلام کے اس نواسے نے اپنا تعارف جناب فاطمہ سے کرایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں. کیونکہ جنگ مسلمانوں سے تھی اور وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لہٰذا تعارف فاطمہ کے ذریعے کرایا کہ مجھے نہیں پہچان رہے میں کون ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر بھی بی بی یہی کہنا چاہیے اعلموا انی فاطمہ. عبد الحمید المہاجر نے کتاب لکھی، مشہور معروف کتاب آپ جانتی ہیں، 7 جلدوں میں، اور قدیم نسخہ جو ہے وہ اس کا 10 جلدوں میں ہے. جو پرانا نسخہ ہے، نیا نسخہ تو 7 جلدوں میں ہے، جو سب سے پہلے کویت میں چھپی تھی. اس کا عنوان ہی یہ رکھا عربی میں ہے اعلموا انی فاطمہ. ظاہر ہے 10 جلد ایک بڑی کتاب ہوتا ہے، پورا موسوعہ ہوا. اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں. اور میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے قدرت اللہ شہاب کا واقعہ پڑھا تھا. مجھے ابھی یاد آیا اچانک، مجھے یاد اچھی طرح کہ اغیار بھی بی بی سے توسل کر کے اپنے کو اتنا بلند و بالا کر لیتے ہیں. اغیار جو ان کی عظمت کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اور دوسرے اعتبار سے ان سے قریب نہیں ہیں.
مگر وہ بھی جب بیوی سے قریب ہوتے ہیں از حیثیت توسلی صحیح تو اپنی مشکلات کا حل نکال لیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو بیوی کے فضائل و مناقب کے آغوش میں کھولی، ان کے مصائب کے درمیان کھولی، ان کے ذکر کے درمیان کھولی. تو ہمیں اور زیادہ وابستہ ہونا چاہیے. خیر، اعلموا انی فاطمہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں. عزیزان گرامی، اب یہاں پر ایک جملہ اور جی چاہتا ہے اسی لفظ ایھا الناس سے اخذ کرتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے، اچھا انسانیت بھی بہت بڑی چیز ہے، جس کو آج کی ہم عام زبان میں مانوتا کہتے ہیں. انسانیت، بی بی نے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے، انسان کو جھنجھوڑا. ایھا الناس، اے لوگوں. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو عقل و خرد سے دور ہوتا ہے اور مناسب نہیں ہوتا اس کے لیے، تو کہتے ہیں بالکل انسانیت سے گر گیا ہے، بالکل انسانیت بھی نہیں تم نے رکھی اپنے کام میں. اس کا مطلب اگر کوئی بی بی سے دور ہو رہا ہے، بی بی کے معرفت سے دور ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنی انسانیت کے بارے میں غور و فکر کرے کہ وہ انسان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے. کون کیوں ہے آخر اتنی عظیم درجے پر بی بی فائز؟ آپ دیکھیں، اس لیے کہ بہت سارے احادیث ہیں جن کو آپ مستقل مجالس میں سنتے رہتے ہیں، اس کے ریپیٹ کرنے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو احادیث معصومین ہیں ان کے ذریعے ہم خود بی بی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جو وجہ تخلیق کائنات بن جائے، پیغمبر اسلام کے لیے کا مشہور معروف بارہ سنتے رہتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو میں یہ کائنات خلق نہ کرتا. اور پھر خود کہہ رہا ہے خالق کائنات، اور اگر علی کو خلق نہ کرتا تو پیغمبر اسلام کو بھی خلق نہ کرتا، محمد کو بھی خلق نہ کرتا. لیکن پھر دیکھا کہ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، اور اس سے زیادہ بڑھ کے ایک عجیب و غریب جملہ کہہ دیا، لیکن اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ وجہ تخلیق پیغمبر اسلام و مولائے کائنات ہیں. تو پھر ڈائریکٹ وہی منطق کے قضیے کے اعتبار سے، منطق کے فیصلے کے اعتبار سے وہی کہ گویا کہ فاطمہ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ فاطمہ ہی وجہ تخلیق کائنات ہے. اور عزیزان گرامی، مجھے یاد آ رہا ہے بچپن میں کسی خطیب کا فقرہ کہیں پڑھا تھا کہ جب پیغمبر اسلام کے دل کو دیکھا اللہ نے، محزون ہوا کہ یہ کہہ کر، تو فوراً اپنی طرف خطاب کر دیا کہ گھبراؤ نہیں، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی. یعنی اللہ نے پیغمبر کے بھی دل کو رکھا، علی کے بھی دل کو رکھا، اور اپنے اوپر سب کچھ لے لیا کہ اگر ہم بھی دو ہوتے اس کائنات میں دنیا تباہ ہو جاتی. خیر، تو اعلموا ایھا الناس انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. عزیزان، جہاں اور مناقب و فضائل ہیں بی بی کے، ایک منقبت یا ایک فضیلت، ایک قدر و منزلت بہت عجیب و غریب ہے. اس دنیا میں جس کی بھی تخلیق ہوئی از حیثیت النظام، وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا وجود ہمارے باپ کے صلب میں تھا، ماؤں کے ہم رحم میں رہے، اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے رحم میں رہے. لیکن بی بی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. فاطمہ اس معاملے میں واحد ہیں، اکیلی ہیں، تنہا ہیں. اس میں کوئی شریک نہیں، فاطمہ کا کوئی شریک نہیں. جب اللہ نے ان انوار کو خلق کر دیا، اور ظاہر ہے کہ آدم سے ہزاروں سال پہلے، لیکن اس دنیا میں چونکہ بھیجنا تھا تو ان سب کے انوار کو جناب آدم کے پیشانی میں رکھ دیا. وہ پوری روایات ہیں، لیکن بی بی کا نور جو تھا جناب آدم کی پیشانی میں ظاہر تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب آدم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اب کیا ہو؟ تو علماء نے لکھا، بزرگ علماء نے وضاحت کی کہ اللہ نے نور فاطمہ کو جناب آدم کی پیشانی سے جب ان سے علیحدہ کر لیا، اسے حوالے نہیں کیا آدم کے، اس لیے کہ اب آدم زمین پر آنے والے ہیں، زمین پر آنے والے ہیں. وہ زمین پر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جیسے اولاد آدم چلے گی اسی اعتبار سے ان کے صلب میں رہیں گے. ہم خود سیرت وارثہ میں پڑھتے ہیں، امام حسین السلام کے لیے پڑھتے ہیں. آپ وہ ہیں کہ جن کا نور پاک و پاکیزہ ارحام میں رہا اور صلبوں میں رہا. اصلا بالرحمہ ارحام المطہرہ،
پاک و پاکیزہ صلبوں میں رہا، پاک و پاکیزہ رحم میں رہا، لیکن بیوی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیں دلیل مشہور و معروف واقعہ، 40 دن تک پیغمبر اسلام جناب خدیجہ سے دور رہے اور غار حرا میں عبادت کرتے رہے اور روزے سے بھی رہے، خالی عبادت نہیں کی، مطلب ایک نماز ہی نہیں پڑھی بلکہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ بڑا عجیب و غریب اہتمام تھا کہ جب روزہ افطار کرتے تو باقاعدہ غذا اللہ کی جانب سے آتی تھی، یہ بھی نہیں کہ جس نے بھیج دیا اور خاندان میں جس نے پکایا اور کھا لیا، پورا اہتمام۔ اور اس کے بعد پوری معراج، سفر معراج کس کی وجہ سے ہوا؟ ان چھوٹے بچوں کے لیے، بزرگ تو ماشاءاللہ میرے بھائی سب پڑھے لکھے، خود ہی مجھ سے زیادہ ان کا مطالعہ، ہمیں تو مطالعے کا وقت بھی نہیں ملتا، الحمدللہ آپ کو تو ملتا رہتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوا سفر معراج؟ تاریخ نے یہی تو لکھا کہ پیغمبر اسلام گئے اور وہاں پر ایک سیب عطا کیا گیا ان کو، اور وہ پھر سیب پیغمبر اسلام نے تناول فرمایا، اسی میں نور فاطمہ تھا، اور جب اس زمین پر آئے تو اسی وقت یعنی اسی دن گویا کہ جناب فاطمہ کا نور منتقل ہوا جناب خدیجہ تک۔ دیکھا آپ نے، آدم کی پیشانی میں تھا، صلب میں نہیں تھا۔ صلب کہاں ہوتا ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی، اسی کو صلب بولتے ہیں۔ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کہ بھئی یہ دعا، بہت سے لوگ آتے ہیں، مجبوری کبھی کبھی دینا بھی ہو جاتی ہے، تو ہم نے کوئی دعا لکھی ہے، مثلا رزق کی ہے، کسی اور چیز کی ہے، تو اس سے تاکید کرتے ہیں دیکھو اس کو سامنے کی جیب میں رکھنا۔ آج کل ایک عجیب چلن چل گیا ہے، اس کو ادھر ادھر مت رکھنا، کہیں بھی رکھ لیتے ہیں لوگ، سائڈ کی جیب میں رکھ لیتے ہیں اس کے احترام میں، جبکہ وہ صرف لفظیں ہیں، وجود نہیں ہے، ویسا وجود نہیں ہے، نورانی وجود، صرف لفظیں ہیں مگر نورانی ہیں، اللہ کا کلام ہے، معصومین کی دعائیں ہیں۔ تو پیغمبر اسلام گئے نور فاطمہ لینے کے لیے، اور وہ نور نہ آدم کے صلب میں رہا، نہ نوح کے صلب میں رہا، نہ ابراہیم کے صلب میں رہا، کسی کے صلب میں نہیں رہا، اس لیے کہ عظمت فاطمہ ہی یہ ہے کہ انبیاء ان سے پہچانے جائیں، یہ نبیوں سے نہ پہچانی جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ورنہ کوئی بھی کہتا ہے فاطمہ تو ہمارے گھرانے کی ہیں، وہ تو ہمارے صلب میں ان کا نور رہا، ہمارے ارحام میں ان کا نور رہا۔ نہیں، خدا نے کہا نہیں، کچھ نہیں، بس ڈائریکٹ محمد تم کو دیا جائے گا نور فاطمہ، چونکہ کوئی ایک تو ذریعہ ہونا ہی چاہیے، اور ظاہر باپ نہیں ذریعہ بنے گا تو کون بنے گا، ماں نہیں ذریعہ بنے گی تو کون بنے گا، تو یہ تو ایک سسٹم کے تحت تھا، مگر یہی کہ وہ کسی کے صلب میں رہے نور فاطمہ، یہ خدا کو گوارا نہیں تھا۔ اسی لیے سفر معراج فضیلت، معراج فضیلت ہے جناب فاطمہ کے لیے، کہ ان کے ذکر کی فضیلت اور ان کے ذکر کی معراج ہے یہ، کہ ہم دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کو باقاعدہ بلایا گیا نور فاطمہ کے لینے کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک جی چاہتا ہے جملہ کہنے کے لیے، عظمت فاطمہ کو دیکھیں، کتنا پردہ کیا گیا، کتنا پردہ کیا کہ یہ نور ہزاروں اور سینکڑوں برسوں میں کسی کے پاس نہ رہے، بلکہ بہت ہی پردے کے ساتھ محمد تک پہنچ جائے، انتہائی پردے کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، شاید اسی لیے بی بی نے ایک فقرہ اور کہا، انا لطف الخفی، یہ بھی اس میں ہے، اسی خطبے میں یا دوسرے خطبے میں، کہ میں اللہ کا مخفی لطف ہوں، لطف الخفی۔ بی بی نے فرمایا میں اللہ کا ایک لطف خفی ہوں، خالی لطف کہہ دیتی مگر لطف خفی کہا۔ اس کا مطلب یہ، اس فقہ لفظ کا مقصد یہ ہوا کہ مجھے ظاہر نہیں ہو سکتا، تم مجھے ظاہری طور سے نہیں پہچان سکتے، میں ہمیشہ لطف خفی پروردگار رہی ہوں۔ تو جیسے فاطمہ لطف خفی پروردگار ہیں، آج بھی معرفت فاطمہ واقعی مخفی ہے، ان کی معرفت کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ یہ فقرہ بار آپ سنتے رہتے ہیں، امام کی حدیث بھی ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں کئی معصومین کے اقوال بھی کوٹ کیے تھے، اس میں خود یہ بھی ایک فقرہ تھا کہ ہم سب کے لیے حجت ہیں
اور بی بی فاطمہ ہماری جد مازدہ خود ہمارے لیے حجت ہیں. خود امامت بھی ایک لطف ہے. ماشاءاللہ یہاں پر وہ بھی افراد ہیں جنہوں نے باب ہادی عشر پڑھی ہے اور پڑھتے ہیں, بچے پڑھتے ہی ہیں سب جگہ. اس میں باقاعدہ جب امامت کی بحث کی گئی, آج یاد ہی آ گیا, کبھی جب پڑھی تھی اچانک یہ فقرہ یاد آ گیا, اس میں یہ امامت لطف پروردگار ہے. جیسے رسالت ہے لیکن امامت کے لیے خاص طور سے لفظ ہے کہ لطف پروردگار ہے. امامت لطف پروردگار ہے اپنے بندوں کے لیے, کہ اپنے بندوں کو کیسے ہدایت پہ گامزن رکھے. بی بی کہہ رہی ہے میں لطف خفی ہوں پروردگار کا, خالی لطف نہیں, لطف خفی. یہ بہت ایک اہم لفظ ہے اگر ہم اس کو غور فرمائیں تو. اگر فاطمہ لطف خفی پروردگار ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں, تو رسالت بھی اگرچہ ایک نظام ہے اللہ کی جانب سے اور امامت بھی ایک نظام ہے, لیکن بی بی بھرے ہوئے مجمع میں کہہ رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ, مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں. تو مجھے کہنے دیجئے اگرچہ امامت کا بھی ایک اپنا مقام ہے, رسالت کا بھی اپنا ایک مقام ہے, لیکن جب فاطمہ یہ کہے کہ مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں, تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسالت سے نہ پہچانو نہ امامت سے پہچانو, بلکہ مجھے خود پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں. میں رسالت اور امامت سے نہیں پہچانی جاؤں گی, میں تو وہ حلقہ وصل ہوں جو رسالت کو امامت سے ملاتی ہوں. وہ حلقہ وصل ہوں. ادھر ختم ہوا سلسلہ رسالت, سلسلہ رسالت ختم ہوا اور ادھر سلسلہ امامت شروع ہونا ہے. پیغمبر اسلام باپ ہیں فاطمہ کے, آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, خاتم المرسلین ہیں. یہاں رسالت ختم ہو رہی ہے, لیکن یاد رکھیے کوئی بھی چیز ڈائریکٹ ملنا ایک نظام کے سسٹم کے برخلاف ہے. یوں مل سکتی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو بیچ کا ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو ملاتا ہے. آپ لوگ بارات میں جاتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں جانتے کون ہے, ایک آدمی ارے یہ صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں. اچھا اس کے بعد تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی بیچ کا ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو کسی دو چیزوں کو ملائے, دو شخصوں کو ملائے, دو شخصیتوں کو ملائے. یہ کون ہے؟ تعارف کرانے والا. یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ آدم ہے. یہ کون ہے؟ فلاں ہے. یہ کون ہے؟ یہ علی ہے, یہ حسنین ہے. عزیزان گرامی, جہاں رسالت ختم ہو رہی تھی, امامت کا آغاز ہو رہا تھا, اس کو کون ملاتا؟ خالق نے آواز دی گھبراؤ نہیں, ایک ایسی ذات کو بھیجوں گا جس پر امامت بھی ناز کرے گی, رسالت بھی فخر کرے گی. وہ مرکز عصمت و طہارت بن جائے گی اور میری کنیز خاص ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ ہیں حلقہ وصل, وہی ہیں حضرت زہرا. حلقہ وصل ہیں فاطمہ, امامت کے لیے بھی اور رسالت کے لیے بھی. شاید یہی وجہ تھی کہ بی بی نے اپنی ساری طاقت لگا دی امامت کے پہلی فرد کی حفاظت کے لیے. پہلی فرد یعنی علی. اور یہ بی بی نے صرف اس لیے نہیں علی کا تحفظ کیا یا اس میں اس لیے محنت اور کوشش نہیں کی کہ وہ ان کے شوہر تھے. یہ تو ایک پہلو ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے, لیکن یہ مادی پہلو ہے. فاطمہ کی نظر عصمت ہے, فاطمہ کی نگاہ طہارت ہے. وہ علی کو صرف ایک شوہر ہی نہیں جان رہی تھیں, بلکہ وہ اس کڑی کو بچا رہی تھی کہ جہاں سے ان کے بابا کی محنت سوارت ہو جائے, ابراہیم کی محنت محفوظ ہو جائے, آدم کی محنت محفوظ ہو جائے, انبیاء کی محنت محفوظ ہو جائے. اور اگر علی محفوظ رہیں گے تو سب کچھ محفوظ رہے گا, اور اگر علی ہی نہیں رہیں گے تو کیا محفوظ رہے گا. اسی لیے بی بی نے پوری جان لڑا دی. عزیزان گرامی, آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کی اس عظیم بیٹی بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جو قربانی دی, خود ائمہ معصومین کے اقوال, ان کی چیزیں وہ روز روشن کی طرح واضح ہیں. مہاراجہ اکرام نے بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے بے انتہا تاکید فرمائی, بے پناہ تاکید فرمائی. آغا جواد تبریزی سے ان کے بیٹے نے پوچھا, بابا آپ حرم اپنے گھر سے لے کر حرم معصومہ قم تک ننگے پیر جاتے ہیں, اس گرمی کے عالم میں ننگے پیر جا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا, بیٹا جو بیوی کے اوپر مصیبتیں پڑی اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے.
اگر میں تھوڑی زحمت کر لوں گا تو یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، عشر عشیر بھی نہیں ہے. یہی شاید میرے لیے بہترین ذریعہ بن جائے. خود صحیفہ نور میں آغا امام خمینی نے، صحیفہ نور جو ان کی مشہور و معروف وصیت نامہ بھی ہے، اس میں آغا نے فرمایا کہ محرم سے بھی زیادہ اس کی قدر و منزلت ہے. انہوں نے ایک جملہ عجیب و غریب لکھا کہ اگر کربلا کا ظلم اور مولا کائنات کا ظلم دیکھا جائے تو اصل ظلم تو مولا کائنات کا ظلم ہے. یعنی امیر المؤمنین پر جو ظلم ہوا وہ کربلا سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے. عزیزان گرامی، جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر ایسا آغا نے کیوں کہا ہے. کوئی اعتراض نہیں ہے سوچنے کے لیے کہ آخر سوچیں کہ کیوں ہے کہ کربلا کے ظلم سے بھی زیادہ ظلم مولا کائنات پر، یعنی اس کی اہمیت ہے، یہ ظلم زیادہ اہم ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کربلا میں جو ظلم ہوا وہ پیغمبر اسلام کی وفات کے 50 سال بعد ہوا. سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی اور سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا. تو 50 سال میں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے. لیکن یہاں تو چند گھنٹے نہیں گزرے کہ علی پہ ظلم شروع ہو گیا، چند گھنٹے نہیں گزرے کہ فاطمہ پہ ظلم ہو گیا. یہاں تو خود وہ تھے جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب فاطمہ آتی ہیں تو فوراً رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں، خود کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، ایسا نہیں آنکھ سے نہ دیکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ 6 مہینے تک مشہور و معروف روایت کے اعتبار سے پیغمبر اسلام در سیدہ پہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھتے ہیں پیغمبر اسلام. 6 مہینے تک علماء نے بڑی وضاحت کی واقعی کہ چلیے بھئی مسلمان تو وہی تھے، مسلمان وہی روزانہ مسجد میں آتے تھے، 1 ہفتہ کر لیتے، 15 دن کر لیتے، 2-4 دن ہی بہت تھے کیونکہ سب وہی لوگ آتے تھے مسجد میں. مگر 6 مہینے تک ریگولر پیغمبر اسلام کا در سیدہ پہ سلام کرنا اور اس آیہ کریمہ کا پڑھنا کسی نہ کسی سبب کے بغیر تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو علماء نے وضاحت کی اس لیے کہ 6 مہینے کا ایک طویل زمانہ ہوتا ہے، اس میں موسم بھی بدلتے ہیں. جب موسم بدلتے ہیں تو اسی اعتبار سے باہر کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں. شاید پیغمبر آنے والوں کو بھی جو وقتاً فوقتاً آتے ہوں گے انہیں بھی بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کی کتنی قدر و منزلت کرتا ہوں، اس گھر کو پہچانو کہ یہ کون ہے، دیکھو اس گھر کو پہچانو کہ یہ کون ہے. بس عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی بیٹی کے جس کے دروازے پر رسول سلام کرتے ہوں وہ اتنی مظلوم ہو گئی کہ آواز دے رہی ہے بابا تمہارے بعد مصیبت گزر گئی. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرن لیالی بابا. اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ دن پہ پڑتی تو دن بھی رات کی طرح سے سیاہ ہو جاتے. میں کہوں گا بی بی آخر وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو آپ کے اوپر پڑی ہے؟ بی بی آواز دیں گی اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی. جنہوں نے دیکھا کہ میرا بابا میرے لیے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا انہوں نے میرا گھر جلا دیا. جنہوں نے دیکھا میرے بابا میری کتنی محبت کرتے تھے انہوں نے میرے بچوں پہ ظلم کیا، گھر میں آگ لگا دی، میرے شوہر علی کو گرفتار کر کے لے گئے. ہاں عزیزان گرامی، یہ فاطمہ کی مصیبت یقیناً بہت ہی زیادہ تھی. 18 سال کا سن، اور اس میں عالم یہ ہے کہ بی بی اپنے بابا کی وفات کے بعد اتنی کمزور ہو گئی کہ عصا لے کے چلنے لگی. جزاکم ربکم خیر الجزا. یقیناً بی بی اجر دیں گی آپ کو ان مجالس کے انعقاد کا اور شرکت کا. یقیناً ان صاحبان ورع و تقوی، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو اپنے اہداف میں یقیناً بی بی مدد کریں گی اور ہمیں سچا اور واقعی حقیقی مبلغ اسلام قرار دیں گی. عزیزان گرامی سوچیں آپ، وہ فاطمہ جس کا ذکر تبلیغ اسلام کے لیے کافی ہے، وہ بی بی آواز دے رہی ہیں یا علی یا علی. میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں.
میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں فاطمہ خالی اتنا ہی نہیں، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ عزیزو یہ فاطمہ کے لیے کتنی مصیبت تھی کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ دروازہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا دیا گیا۔ ابھی ایک مجلس اور ہے، ظاہر ہے کل انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ بی بی کی شہادت میں تفصیل عرض نہیں کروں گا، میں اتنا ضرور کہوں گا جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ اور جب جلتا ہوا دروازہ گرا دیا وہ امانت ضائع ہو گئی جو فاطمہ کے بطن مبارک میں تھی۔ ارے فضہ کو آواز دی، اے فضہ مجھے سنبھالو کہ میرا محسن مارا گیا، اے فضہ مجھے سنبھالو کہ میرا محسن مارا گیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے خاتون کے لیے، اپنی جان دینا گوارا کر دیتی ہے مگر بچے کا مر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مگر کیا کرے فاطمہ کیا کریں؟ میں آواز دوں گا عزیزان گرامی، کتنی عظیم مصیبت تھی فاطمہ کے لیے محسن کا شہید ہو جانا۔ عزیزان گرامی مجھے نہیں معلوم علی نے محسن کو کہاں دفن کیا مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا ضرور ہے جیسے ماں کی قبر مخفی ہے ایسے ہی بیٹے کی قبر میں مخفی ہے۔ جیسے ماں کی قبر مخفی ہے ایسے ہی بیٹے کی قبر مخفی ہے۔ عزیزان گرامی کتنا عجیب و غریب مرحلہ ہے فاطمہ کے لیے۔ شاید یہی وجہ بھی ہے کہ جب محشر میں آئیں گی تو جہاں اصغر ساتھ میں ہوں گے وہی محسن بھی ساتھ میں ہوں گے اور قرآن آواز دے رہا ہوگا، اے پوچھو یہ بچے کس گناہ میں مارے گئے۔ عزیزان گرامی، ہاں عزیزان گرامی، اس کے باوجود بھی فاطمہ نے کیسے دفاع کیا، حریم ولایت کا کیسے دفاع کیا، علی کا کیسے دفاع کیا۔ فاطمہ زخمی بھی ہیں، فاطمہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا ہے، مگر دیکھ رہی ہیں علی کو گرفتار کر کے لے گئے، پیچھے پیچھے فاطمہ چلی گئی، سر سے پاؤں تلک لباس چادر میں پوشیدہ ہیں اور خاندان کی کچھ خاص عزیز و اقارب اور خواتین ساتھ میں ہیں، ایک دو کنیزیں بھی ہیں، بی بی وہاں عظیم ترین خطبہ دے رہی ہیں، مگر پھر یہی کہہ رہی ہیں چھوڑ دو ابو الحسن کو، خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ مگر جب کسی نے نہ چھوڑا تو تاریخ نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا، بی بی نے کہا میں بالوں کو بکھرا کے بددعا کروں گی۔ ارے جو سر سے پاؤں تلک چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ابو الحسن کو چھوڑ دو، یعنی ابو الحسن کے لیے میں ردا بھی سر سے ہٹا سکتی ہوں مگر میرا ابو الحسن بچ جائے، میرا علی بچ جائے۔ تاریخ نے عجیب و غریب جملہ لکھا، ابھی فاطمہ نے یہ کہا ہی تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئیں، زلزلہ آنے لگا، لوگ گھبرا گئے۔ علی نے جناب سلمان سے کہا جاؤ فاطمہ کو میرا حق کا واسطہ دے دو، فاطمہ میرے حق کا واسطہ، بد دعا نہ کرنا۔ مگر فاطمہ نے جب علی کی یہ بات سنی، بد دعا تو نہیں کی مگر ظالموں نے خوف کی وجہ سے علی کو چھوڑ دیا، علی کو تو چھوڑ دیا، مگر میں نے کہا فاطمہ آپ نے تو اپنے علی کو بچا لیا، یہ کہہ کر کے میں سر کے بال بکھرا دوں گی، اپنی بیٹی زینب کو بھی دیکھو، یزید کا دربار، ارے زینب سر کھلے ہوئے ہیں، بھتیجا علی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑی، مگر کوئی نہیں جو سجاد کو بچائے۔ فاطمہ کی آواز آئے گی، میں دیکھ رہی تھی میری زینب کتنی بے بس تھی، میری زینب کتنی مجبور۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا وعبیہا وبعلها وبنیہا والسر المستودع فیہا
پروردگارا تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ معبود اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ان تمام سامعین و حاضرین کی مشکلات کو دور فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ان تمام اداروں کو، ہمارے مدارس کو، خصوصاً اس مدرسے غفرہ معاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے معبود یہاں سے ہمیشہ تیرے دین کے تحفظ کے لیے یہ بچے، یہ اساتذہ اور یہ تمام افراد خدمت انجام دیتے رہیں۔ معبود یہاں کے اساتذہ، ان طلباء کی حفاظت فرما، توفیق میں اضافہ فرما۔ معبود اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو واقعی محبان حضرت زہرا میں قرار دے۔ معبود تجھے حضرت زہرا کی مصیبتوں کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما۔ اس ملک میں بھی امن و سکون قائم فرما۔ اسلام اور تشیع دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ معبود انسانیت کے چراغ کو ہمیشہ ہمیشہ روشن رکھ، اور اس کے لیے فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ پالنے والے ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا تجھے حضرت زہرا کے پردے کا واسطہ ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کی حفاظت فرما۔ ان کو اغیار کے ہر قسم کی سازش اور فتنے سے محفوظ فرما۔ معبود ہم تیری بارگاہ میں بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، معبود افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ہمارے سارے کام تو دیکھ رہا ہے معبود، ہم تمام کاموں میں ہماری حمایت اور نصرت اور مدد فرما۔ اسلامی انقلاب ایران کا تحفظ فرما، مراجع کرام علماء اعظام کی حفاظت فرما، اور تمام ان طاقتوں کو جو ظلم انجام دے رہی ہیں، یہودی، آل یہود و آل سعود اور تمام اس قسم کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔